آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، آپ کی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، آپ کی انکانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے لیے ایک معمہ بنا کے ایکسپلور کرنی ہے۔ معرفت کے وہ منازل ہیں جو آپ نے حاصل کرنی ہے، آپ نے طے کرنی ہے۔ ان منازل کو طے کرتے 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 آپ کو خود سے وہ آئینہ آپ کا صاف ہوتا جائے گا، جس میں آپ دکھائی دیں گے کہ اچھا 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 اب مجھے پتا چلا کہ ہر چیز کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں آپ کو آج بھی بتا دوں کہ باشعور لوگ، باوقار لوگ، اگر ان سے کچھ چیز سرزد ہو جاتی ہے تو وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں اس گناہ کا کو تسلیم کرتا ہوں، اور جو بھی سزا بنتی ہے وہ کڑی سے کڑی سزا مجھے دی جائے، کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے۔ کوئی بھی شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آئینے میں کھڑا ہو کے کہے کہ کیا جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے تو وہ کسی قسم کی رعایت برتتا ہے اپنے ساتھ؟ اگر وہ باشعور ہے، باوقار نے پھونکی ہوئی ہے، میرا بدن جو ہے وہ خاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کی ہے، پانی کے ساتھ گوندھ دیا اس کو، تو اس ساری میری فلاں چیز میں کون ہوں؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ابا صالح التماس دعا ہر کو جارا۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس آتا ہے شمائلہ کا۔ She says, now that we have identified nafs in mysticism and arts, can we blame everything on devil now? How to differentiate کہ nafs ہے کہ devil کا attack؟ اچھا، you cannot blame anything on anyone but yourself. In your accountability in front of the Lord Almighty, there will only be you, yourself, your deeds, and your beloved Lord Almighty. You will be held accountable for anything that you have done. Conscience, your conscience, meaning Zamir, will stand right before you as the witness of everything that you have done. And your conscious state of mind is what you will be held accountable for. آپ اپنے بہوش و حواس خمسہ جو آپ نے پانچوں سینسز کی موجودگی میں جو آپ نے گناہ سرزد کیے، خطا نہیں گناہ سرزد کیے، ان گناہوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ یہ نہیں آپ کے پاس گنجائش ہوگی کہنے کی کہ مجھے میرے نفس نے بہکایا، یا مجھے شیطان نے بہکایا، یا مجھے اس نے بہکایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، قرآن پاک میں سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دے دی، اما شاکرم و اما کفورا، اب تم اس نعمت کا شکر ادا کرو یا اس کفران نعمت کرو، یہ تمہارے اوپر۔ اس لیے there is no point left for man to raise or justify in front of the Lord Almighty when we stand before them۔ اب نفس کیا ہے، روح کیا ہے، آپ کون ہے، آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، آپ کی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، آپ کی انکانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے لیے ایک معمہ بنا کے ایکسپلور کرنی ہے۔ اور اس ایکسپلوریشن میں آپ نے اپنے سینسز کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کرنا، اچھا یہ میرا نفس ہے، اچھا یہ میرا شعور ہے، اچھا یہ میری عقل ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میرا قلب ہے، یہ میرے صدر ہے۔ یہ آپ نے یہ معرفت کے وہ منازل ہیں جو آپ نے حاصل کرنی ہے، آپ نے طے کرنی ہے۔ ان منازل کو طے کرتے 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 آپ کو خود سے وہ آئینہ آپ کا صاف ہوتا جائے گا، جس میں آپ دکھائی دیں گے کہ اچھا 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 اب مجھے پتا چلا کہ ہر چیز کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ آپ کو اتنا کریج آ جائے گا، اتنا سٹیمنا ہوگا آپ میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، ابھی پچھلے سوال میں کہا کہ اگر میں خالی ہاتھ گیا تو میں کریج کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے سب دے دیا تھا آپ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے مکمل شعور عطا کر دیا تھا آپ نے کہ مجھے سمجھ آ جاتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور میں خالی ہاتھ آیا ہوں، میں معرفت کا وہ تحفہ وہاں سے نہیں لے کے آیا آپ کے لیے۔ میں یہ فخر کے ساتھ آپ کا سر بلند نہیں کر سکا کہ آپ کا ایک خوبصورت شخص سامنے آیا واپس، جو پوری اس سفر میں تینوں چیزوں کی معرفت لے کے آیا۔ اگر میں ایسا نہیں ہوں تو میں خود سے کہوں گا کہ مجھے وہ دروازہ بس دکھا دیا جائے خاموشی سے، جس دروازے کا نوب لال رنگ کی ہے، اس سے دھواں نکل رہا ہے، میں خود وہ کھول کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اتنی عقل، اتنا شعور، اتنا کرج آپ کو عطا کر دیا جائے گا کہ جو کریجس لوگ ہوں گے وہ کہہ دیں گے کہ ہم اگر غلط ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم غلط ہیں، اس لیے برائے مہربانی ہمارے بس عزت احترام سے اس میں پھینک دیا جائے، ہم اس گناہ، اس سزا کو قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، انسان جیسا انسان کا گمان ہوتا ہے ویسا ہی سب کچھ اس کو دکھائی دے گا اللہ کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ججمنٹ ڈے کی صورت میں۔ میں آپ کو آج بھی بتا دوں کہ باشعور لوگ، باوقار لوگ، اگر ان سے کچھ چیز سرزد ہو جاتی ہے تو وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں اس گناہ کو تسلیم کرتا ہوں،
اور جو بھی سزا بنتی ہے وہ کڑی سے کڑی سزا مجھے دی جائے, کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے, مجھ سے ہوا ہے, اور مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سا دروازہ ہے جہاں سے داخل ہو کے میں نے اپنی سزا حاصل کرنی ہے, چاہے وہ عمر قید کی ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ اتنے باوقار ہیں, اگر آپ اتنے باشعور ہیں, تو تصور کریں وہاں تو آپ آپٹیمم برین یوزیج پہ ہوں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ مکمل حالت میں کھڑا کریں گے. یہ برین یوزیج نہیں جو 1-2% ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو مکمل برین یوزیج دیا جائے گا. وہاں پہ آپ کا عقل, آپ کی عقل, آپ کا شعور آپ کو خود بتائے گا کہ میں یہاں آ کے میرا اتنے پوری دنیا کے سامنے میں اتنا اپنے آپ کو امبیرس نہیں کر سکتا, ڈیگریڈ نہیں کر سکتا. میں خود سے کہوں گا کہ ہاں جی میں گناہ گار ہوں, مجھے لے جائیں اس دروازے کی طرف جس دروازے کو باہر لکھا ہوتا ہے جہنم. اب وہ کتنی دیر کے لیے لے کے جانا ہے آپ نے, وہ کیا سزا ہے وہ مجھے بتا دیجئے, میں وہ سزا قبول کرتا ہوں. اس میں کچھ برس فالتو کے ایڈ کیجئے میرے ندامت کے. آپ نے صرف گناہ کا ایسپیکٹ ہائی لائٹ کیا, آپ نے میرے ندامت کا ایسپیکٹ نہیں ہائی لائٹ کیا. اس ندامت میں اس سزا کو بڑھا دیا جائے. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ میں نادم تو رہوں. میں باہر کیسے آؤں گا, میں کیسے جنتیوں کو شکل کیسے دکھاؤں گا جنتیوں کو. آپ مجھے خود بتائیں, کوئی بھی شخص اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے آئینے میں کھڑے ہو کے کہے کہ کیا جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے تو وہ کسی قسم کی رعایت برتتا ہے اپنے ساتھ؟ اگر وہ باشعور ہے, باوقار ہے, وہ کہتا ہے نہیں. اور اگر ایسا کچھ ایلیمنٹ آپ کے دل و دماغ میں آ رہا ہے تو ویسے ہی آپ باشعور باوقار نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کی بہن بیٹی بچے کے ساتھ کسی قسم کی کسی چوری, حق تلفی, زیادتی کی ہو اور وہ مجرم آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہو, تو آپ جج کے سامنے جرت ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اندر, آپ رک نہیں رہے ہوتے. آپ کہتے ہیں جج صاحب مجھے بولنے کا موقع دیں, مجھے پتا ہے آپ کے کورٹ کا ڈیکورم ہے, مجھے بولنے کا موقع دیں کہ اس شخص کو چھوڑیے گا مت. اس وقت تو ہم لوگ حقوق, ہیومن رائٹس, لا, جسٹس سب مانگ رہے ہوتے. اپنی باری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, رحم کر دے گا. اللہ تعالیٰ عدل کرے گا, انصاف کرے گا. یہی اس کی رحمت ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عدل اور انصاف سے بھی اوپر کوئی رحمت ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے کوئی جھوٹی چھتری نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اس تپش سے بچنے کے لیے جو تپش اس نے اپنے پر خود ڈرا کی ہے. آئی ایم سوری بٹ آئی ڈو ناٹ فول مائی سیلف, آئی کی ناٹ فول مائی سیلف. جی سمائلہ کے کوشچن کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے, تھوڑا سا اس میں بھی ایڈریس ہو گئے. شی از آسکنگ اے پرسن از میڈ آف فائر, واٹر, ایٹسٹرا. ہاؤ وڈ وی نو کہ واٹ ایم آئی, کیا میں اپنے یار یہ بہت اچھا سوال ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے. جی یہ معرفت کے سوال ہیں, یہ معرفت کے سفر کے سوال ہیں کہ اگر میری عقل جو ہے وہ میرے دماغ کے کسی سیکشن میں پائی جاتی ہے, میرا شعور جو ہے میری رب اشرح لی صدری, میری روح سے مجھے کچھ نالج ایکوائر ہوگا, میرا نفس جو ہے وہ میری باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اترا ہے اور وہ آگ کا بنا ہوا ہے, میری روح جو ہے وہ امر ربی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہوئی ہے, میرا بدن جو ہے وہ خاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کی ہے, پانی کے ساتھ گوندھ دیا ہے اس کو. تو اس ساری میری فلاں چیز میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میں جو بول رہا ہوں, میں جو سوچ رہا ہوں, یہ کون سا حصہ ہے میری پورے سٹرکچر کا جو سوچتا ہے, جو بولتا ہے, جس کو ڈیزائرز ہوتے ہیں, جس کو خواب آتے ہیں, جس کو دکھ ہوتا ہے, جس کو تکلیف ہوتی ہے, جس کو محبت ہو جاتی ہے, یہ وہ کون ہے. یہ اتنی خوبصورت گفتگو ہے, اس کے اوپر جتنا چاہے آپ تصوف سے اختلاف کر لیں, جتنا چاہے آپ تصوف کو شرکیہ کلمات سے گن لیں اور بول دیں کہ تصوف میں ایسے ایسے کلمات صادر کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے اساتذہ نے ایسے ایسے کلمات صادر کیے جو کفر کے زمرے میں آتے ہیں, جو پیرلل ریلیجن کو جنم دیتے, لیکن جتنی سیر حاصل گفتگو, تفکر اور سوچ اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر تصوف میں, وہ کسی سبجیکٹ میں نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. دس از اے سپرلیٹو ڈائلیکٹ آف اقبال کہ search within yourself to identify who you are.
Who is the person God is talking to? Who is the person man is talking to? Who is the person his wife is talking to? Who is the person the daughter and the father and the mother is talking to? Who is the person who's fighting and dying in the battles? Who is the person who's writing poetry and singing and painting? Who is the person? Which part of you is the you? یہ وہ سوال ہیں، یہ وہ پہلے سوال کا جواب ہے، یہ وہ علی حامد کے سوال ہے کہ بھائی سکھ کیا سوچے، ہندو کیا سوچے، یہودی کیا سوچے، ان سب نے ایک ہی چیز سوچنی ہے. ان سب کی کتابیں یہی کہتی ہیں کہ معرفت کہاں ہے. ڈو یو نو ہو یو آر؟ وی ڈونٹ. We die unknown to ourselves. ہم اپنے آپ سے اجنبی مر جاتے ہیں. یہ ہے وہ سفر، یہ ہے ایمان کا سفر، یہ ہے توحید کا سفر. اور اسی سفر میں زندگی جو ہے وہ بیتے جا رہی ہے اور ہم جان ہی نہیں پا رہے کہ ہم اپنا آپ کون ہے. وہ پاپولر بلے شاہ کا نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانا میں کون. یہ سفر ہے، یہ ابتدا ہے. یہ سوال جس کے دماغ میں آ گیا ہے، وہ شمائلہ ہیں یا وہ جو بھی ہیں، وہ 10 سال کا بچہ ہے یا وہ 100 سال کا آدمی ہے، اس کا سفر اس دن سے شروع ہوا ہے جس دن سے یہ سوال اس کے دماغ میں آیا ہے. وہاں سے سفر کی ابتدا ہے. اس سے پہلے تک ساری زندگی کو آپ سمجھیں کہ لا علمی میں گزر گئی.